آپ کے فار ایگزامپل کیا گھر میں تو نہیں، سسرال میں کبھی ایسا چلاکی ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اللہ نہ کرے، تو کوئی پلاننگ کر کے وہ سارے آپ کے خلاف ہو گیا، آپ ابھی نئی نئی معصوم سی بچی گئی تھی، یا آپ نے گئی چلاکو ماسی اور پچھلوں کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے. تو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ غم نہ کریں کس پر، اگر آپ کا سینہ گھٹتا ہے، آپ تکلیف میں ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچیاں بچاری برداشت کر کے، کئی خاوند اتنے اللہ معاف کرے ہوتے ہیں. وہ میں نے آپ کو دعا بھی سکھائی تھی نا کہ اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، کہ ایسے خاوند سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے، تو میں پناہ مانگتی ہوں. تو وہی مجھے یاد آ گئی ہے بولتے بولتے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہو نا جب آپ کا سینہ گھٹ رہا ہو، آپ سخت تکلیف میں ہو، تو یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو تقوی کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حکم ماننے والے ہیں، اللہ کی راہ میں چلنے والے ہیں، کچھ فکر کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو بھی کہہ دیا تھا میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا، بس خالص اللہ کے لیے ہونا ہے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہونے والے بن جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ چیز کیا کی، والذین، اور وہ لوگ جو ہوں والذین والذین ہم، میں نے نوٹس بنائے تھے تو میں نے اتنا زیادہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جا رہا نیچے کیا لکھا ہوا ہے. والذین ہم محسنون، محسنون تو وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں. اب دیکھیے بالکل اس سورہ کے آخر میں ہم آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتا دی. احسان کیا ہوتا ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ یہاں پہ رکھیے کہ جو نیچے آ جائے گا ظلم، عدل، یہاں پہ عدل ہے نا، عدل کا حکم دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم سے زیادتی کی اتنی زیادتی کر لو، یہ ہو گیا عدل. اس سے اگر زیادہ تم کرو گے تو یہ ظلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اگر اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر جو گے یہ ظلم ہو جائے گا. اور اس سے اچھا اگر کر لو گے، ٹھیک ہے اس نے کیا چھوڑ دیا، وہ احسان ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر معاملے میں دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں شامل کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی عطا کر دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، دیکھیں جس کے ساتھ اللہ خود آ جائے، اللہ مع صابرین، اللہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ سارا وقت ہو جاتے ہیں. آمین ثم آمین. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. دیکھو قرآن کی سب سے آخری آیا جو نازل ہوئی تھی نا، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، بچ بچ کے رہنا. اور ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے نفسن، ہر نفس، مطلب ہر نفس، میں اور آپ، ہر بندے کو چاہیے کہ دیکھے ما قدمت لغدن، کہ اس نے آگے اپنے لیے کیا بھیجا ہے، کہ اللہ کا تقوی کرتے رہو. اور یہ آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو آخر میں جب آؤ گے تو یہ سوچ کے آنا کہ وہاں پہ تم کیا لے کے آئے ہو، کیا اعمال لے کے آئے ہو. اور پھر آپ یہاں پہ دیکھیے ایک اور بہت پیاری آیت تھی انہی سورہ کو، کیونکہ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کو کمپلیٹ کر سکے، اللہ کا بہت احسان ہے. اتنی پیاری سورہ تھی، آنیسٹلی ہر آیا ایسا تھا کہ اتنا بڑا بڑا سبق تھا. اور سورت آل عمران کی آیا نمبر 30 میں اس کو آپ نے پڑھنا ہے خود، کیونکہ اکثر لوگ نا جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کدھر لکھا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈراؤ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم، اللہ نے کوئی نہیں معاف کر دینا، وہ تو ایسے ہے. اللہ سے ڈرانے والی بات اللہ نے کوئی بھی نہیں کہا ہوا کہ مجھ سے ڈرو. تو یہ والی آیا نا ریفرنس کے لیے یاد رکھیں. اگر آپ کو عربی تو ڈیفینیٹلی ایک دم سے نہیں آئے گی یاد کرنا، اردو میں یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا ہر نفس ما عاملت من خیر
محدرہ، کہ جس دن جو نیکی کی ہوگی نا جس ہر انسان نے، وہ اس دن قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے سامنے حاضر، کہتے ہیں نا میں اور آپ جیسے ابھی فار ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ سامنے ایک دوسرے وہ دیکھیں گے اپنی نیکی کو، وَمَا عَمِلَتْ، اور جو من سوئن جو برائی اس نے کی ہوگی، تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، تو وہ چاہے گا جب وہ اپنی برائی کو دیکھے گا نا کہ میرے اور اس کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ وہ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا کہ شروع میں جب نماز میں بھی ہم لوگ اکثر وہ دعا پڑھتے ہیں کہ بینی و بین خطایا، اللہم باعد بینی و بین خطایا، وہ والی دعا کہ اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یا اللہ جیسے تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کیا ہوا نا، میرے اور میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے کہ میں گناہ کر ہی نہ سکوں۔ وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن دیکھیں دنیا میں یاد آ گیا نا تو کر سکیں گے، عمل کے دروازے کھلے ہیں، وہاں تو عمل کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن بندہ یہ کہے گا کہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، جب یہ معاملہ وہاں پہ ہو رہا ہوگا، جب بندہ اپنے گناہوں کے دیکھے گا ایسا کہے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ وَيُحْذِرُكُمُ اللَّهُ، اللہ ڈراتا ہے تم کو نفسہ اپنے نفس سے۔ اس کو میں کہہ رہی ہوں انڈر لائن کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود یہ فرمایا ہے یحذر نہیں تھا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ڈراتا ہے تمہیں نفسہ اپنے نفس سے، واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا، رؤوف مہربان ہے اور شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کر دے، ہمیں مومنین میں شامل کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے، ابلیس کے سامنے کہا تھا تم میرے بندوں کا کچھ نہیں کر سکتا، ان بندوں پہ اللہ بڑا مہربان و رحیم ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہ لے کے وہاں پہ جائیں گے اور ان کے پاس اس وقت کوئی اور کرنسی نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں بتا دیا ہمیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں اتنی پیاری بات، یہ بھی یاد رکھیے گا، سورۃ فرقان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ والی آیا نا جہاں پہ جو بھی گھر آتا ہے نا اپنی چابیاں جیسے لٹکاتے ہیں، ایک جگہ ہوتی ہے، ادھر میں نے یہ آیا اس لیے لکھ کے لگائی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ کے لگائی ہوئی ہے، تاکہ جب بھی بچے ہیں، میں ہوں، میرے ہسبینڈ ہے، جو بھی چابی لگاتا ہے نا تو وہ اردو میں بھی، انگلش میں اور عربی میں، تاکہ وہ ایک دفعہ وہ پڑھے کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، فتنہ بنایا ہے، آتَصْبِرُونَ، اے لوگو کیا تم صبر کرو گے اس پہ؟ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا، ہر رشتہ، ہر بندہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کتنی پیاری بات ہے نا، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھ رہا ہے تجھے کہ تو کیسے صبر کرتا ہے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ لینا دینا ہر وقت کا ایک ریلیشن رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خامند کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، تو یہ ساری آزمائشی تو ہوتی ہے، کہیں پہ لینا دینے کا معاملہ، کہیں پہ محبتوں کے معاملے، کہیں پہ احترام کے معاملے، ہر طرح کے معاملے چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے یہ ادھر ظاہر کرتا ہے کہ کہاں پہ ہم کما لیتے اور کہاں پہ ہم اپنے ہاتھ سے کمائی بھی دے آتے اگلے کو۔ اللہ اکبر، بہت پیاری سورہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ 12 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، مجھے پتا تھا کہ آج کی کلاس تھوڑی اوپر جائے گی۔ آپ لوگوں کو جی میری طرح سے عید کی بہت بہت مبارکباد۔ انشاءاللہ عید کے بعد آپ لوگوں سے 30th پارے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ عید کی چھٹیاں ہوں گی، میں بھی 1 ہفتہ یا 2 ہفتے کی چھٹیاں میں کروں گی، اور اس کے بعد سے آئی تھنک 2 ویکس کی موسٹ پرابیبلی، کیونکہ میرا کوئی ایک پلان بھی ہے کہیں جانے کا،
تو 2 ہفتے کے بعد آج کے بعد 2 ہفتے، ٹھیک ہے، پھر تیسرے ہفتے میں ہم 30th پارہ شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے اور ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمیں ہمت عطا کرے، صحت، تندرستی اور ایمان کی دولتوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ یوم عرفہ کے دن اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو یاد رکھوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ لیکن دیکھیں جو بیمار ہیں، جو نہیں رکھ سکتے، انشاءاللہ جب وہ نیتیں کر لیتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی اجر ان کو دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں کیسے کیسے راستے آسان والے بتائے ہوئے ہیں، اچھا اس راستے پہ چل دو تو یہ، اس راستے پہ چل لو تو یہ۔ اور جب بھی آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، جیسے ابھی ہمارا یہ مہینہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ آئی ڈونٹ نو مجھے نیکسٹ یہ موقع ملے گا کہ نہیں، میری صحت اجازت دے گی کہ نہیں، مجھے زندگی اجازت دے گی کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو میں یہ کر سکوں گی کہ نہیں۔ تو چلو ان دنوں میں میں کم از کم دل بھر کے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ آگے انشاءاللہ محرم آئے گا، پھر عاشورہ کا روزہ آ جائے گا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی، پھر منڈے اینڈ تھرسڈے کا تو روزہ ہوتا ہے، پھر ایام 20 کے 13 14 15 کا روزہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں، اور دن میں بھی ہمیں بار بار موقع ملتے ہیں اللہ کو راضی کرنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ جو اس دنیا میں سے نہیں ہیں، چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں داخل کرے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں، دیکھیے کہ ایک نظر اگر آپ ان پہ ڈالتے ہیں تو ایک حج کا ثواب ہے۔ کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ کئی دفعہ پتہ ہے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ حج اور عمرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم باہر لگے ہوتے ہیں چیزیں کرنے، اور گھر میں سے جو ہے نا ان کے اجر ہی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایک محبت کی نظر اتنا بڑا اجر دے دے گی۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ کے دین کو صحیح سمجھنے والے بن جائیں۔ آپ لوگوں کو بھی جی بہت بہت مبارکباد۔ آئی نو اب میں بھی خوش ہو رہی ہوں، بس چھٹیاں آ رہی ہیں عید کی الحمدللہ۔ تو دیکھتے ہیں، آمین ثم آمین، آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ سو جائیں، آپ لوگوں کی کافی میرا خیال ہے رات ہو گئی ہے، بالکل، آمین۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے میسیجز بعد میں پڑھوں گی انشاءاللہ، اور آمین فار ایوری ون، آپ کی سب کی دعاؤں پہ آمین۔ اور جو وہی بات ہے کہ آپ میرے لیے کہہ رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہ دعا قبول کرے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اس بات کے لیے نا کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک فرشتہ ہمارے لیے مقرر ہو جاتا ہے، جو وہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ جو اس نے اس کے لیے دعا مانگی ہے وہ اس کے لیے بھی قبول ہو جائے۔ تو اپنی ساری دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ عید پہ انشاءاللہ جی، کیونکہ ہماری تو فرائیڈے کی عید ہے، تو پھر میں آپ کو میسیج بھی ریکارڈ کر کے آپ کو، ایکچولی ہم عید پہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، تو میسیج آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج دوں گی۔ میری طرف سے اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔